بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن سمبل یعنی بلے کے نشان کی، جس کے حوالے سے خبریں یہ ہیں کہ بلے کے نشان کے حوالے سے جو اسٹے دیا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے، وہ ایک پشاور ہائی کورٹ کے ہی سنگل بینچ نے، جس نے کل فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، آج جب فیصلہ سنایا گیا تو اس اسٹے کو واپس لے لیا گیا، اور اس اسٹے کے واپس لیتے ہی الیکشن کمیشن کی جانب سے جو بلے کا نشان تھا، جسے ابھی جاری کرنا تھا اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ابھی بلے کے نشان کا سرٹیفکیٹ یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ ابھی تک کسی قسم کے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے بلے کا نشان واپس ملنے کے حوالے سے۔ اب چونکہ پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کی جانب سے ایک نظر ثانی درخواست کے اوپر یہ اسٹے آرڈر واپس لے لیا گیا، اس لیے پاکستان تحریک انصاف ایک دفعہ پھر محروم ہو گئی بلے کے نشان سے۔ اس سے قبل بلے کے نشان واپس ملتے ہی ملک کی دیگر سیاسی جماعت اور ان کے رہنماؤں میں خاص طور پہ JUIF اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے بھرپور رد عمل اور مذمت آئی تھی کہ کس طریقے سے ایک ایسی پارٹی جس نے الیکشن اپنے انٹرا پارٹی الیکشن صحیح نہ کرائے اسے اسٹے کیسے دے دیا گیا۔ لگتا ایسا تھا کہ بلے کے نشان کی وجہ سے الیکشن متاثر ہوں گے یا پاکستان تحریک انصاف کو شاید تھوڑی سی لیول پلینگ فیلڈ مل جائے گی الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف واپس ایک جگہ وہیں کھڑی ہو گئی ہے جہاں سے انہوں نے اس الیکشن میں پارٹیسپیشن کے سفر کا آغاز کیا تھا۔ ناظرین، یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ریویو پٹیشن ڈالی گئی، پھر اس کے بعد اس ریویو پٹیشن کے جواب میں، کیونکہ پہلے یہ فیصلہ کسی اور جج نے دیا تھا، وہ اس کے بعد موسم سرما کی تعطیلات ہیں وہ چھٹی پہ چلے گئے، یہ اب ایک سنگل بینچ کسی اور کے پاس، جس کے پاس بھی کیس ارجنٹ اپلیکیشن پہ لگا، انہوں نے یعنی اعجاز خان صاحب نے جو ہے معزز جج ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ سنایا جو کہ کل ہی جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا تھا۔ اس حوالے سے کچھ جرا بھی ہوئی جس میں یہ بھی پوچھا گیا کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے بلے کا نشان واپس کرنے کا نوٹیفیکیشن اپنی ویب سائٹ پہ نہیں لگایا تھا تو توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیوں نہیں کیا گیا، اور دوسری جانب یہ بھی سوال کیا گیا کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ نظر ثانی کی اپیل کر سکتے ہیں۔ بہرحال اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آن لائن ایڈوکیٹ خلیق احمد صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، ان سے ہم جانیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں اس فیصلے کے حوالے سے۔ السلام علیکم خلیق صاحب، میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ جی، آپ کی مجھے آواز بہت ہلکی آ رہی ہے، MCR سے میں کہوں گا تھوڑی سی آواز بڑھائیں تاکہ میں خلیق صاحب کو سنوں۔ جی آواز اب آ رہی ہے مجھے آپ کی۔ مجھے بتا، خلیق صاحب خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا کہ آج یہ جو فیصلہ آیا اور ایک ریویو ایپلیکیشن کے جواب میں ایک اسٹے آرڈر ویکیٹ کر دیا گیا، تو کیا کہیں گے سر؟ آپ ماشاءاللہ پریکٹس کرتے ہیں، ماہر قانون ہیں، ایسی نارمل پریکٹسز ہوتی ہیں کہ ایک جج کے سنگل جج کے فیصلے کے خلاف ایک ریویو ایپلیکیشن ڈالی جائے اور اس پہ ہی جو ہے وہ اسٹے آرڈر ہی ویکیٹ ہو جائے؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا ہے جی میں جو ہے نا، جب ایک کوئی انٹریم آرڈر ہوتا ہے تو انٹریم آرڈر جو ہے اس کو اگر وداؤٹ نوٹس کسی کو دیا جائے تو پھر وداؤٹ نوٹس دیا جائے تو وہ جو ہے نا اسٹے آرڈر ویکیٹ کرایا جا سکتا ہے۔ اس کو ریویو نہیں کہتے، ہم اس کو ریکالنگ آف دیٹ آرڈر کہتے ہیں۔ تو یہی آرٹیکل 199 کے تحت ہی جو ہے نا اس کو اسٹے دیا بھی جاتا ہے۔ آرٹیکل 199 کے تحت اس کو ریکال بھی کرایا جاتا ہے اگر ایکس پارٹی اسٹے ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، اور کیونکہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، ایک انٹریم آرڈر تھا، وہ انٹریم ریلیف جو ہے وہ واپس ہو گیا، شاید 9 تاریخ کو اس کی فل فلیش ہیئرنگ ہوگی۔ اچھا، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ریویو نہیں ہے، یہ تو ایک قانون میں موجود ہے۔ اچھا، لیکن سر ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ جی اگر الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی نہیں کیا تھا اس اسٹے آرڈر کے بعد تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ وہ تو ہر ان کا اپنا پروگیٹو ہے وکلا کا کہ جی ابھی کیونکہ ان کے پاس بھی ٹائم تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ابھی اس کو توہین عدالت کی کارروائی کرنے کی۔ ایک تو انٹریم آرڈر ہے اور اس کے بعد کوئی الیکشن ہو نہیں رہا ہے کہ جی کل الیکشن ہے تو پھر تو ان کو لگانا تھی۔ ابھی تو وہ اپیلوں کا معاملہ ہے، ابھی بہت ساری چیزیں ہیں، لسٹیں فائنل ہونی ہے، تو اس لیے انہوں نے مناسب نہیں سمجھا ان کے وکلا نے کہ اس کو جو ہے نا اس کو ایجیٹیٹ کیا جائے، کنٹینٹ کی پروسیڈنگ انیشیٹ کی جائے۔ تو
تو سر اب یہ جو آپ کا ڈیو کورس آف لا ہے یہ کیا کہتا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس فیصلے کے خلاف وہ دوبارہ سے ریکالنگ، کیونکہ ابھی بھی تو انٹرم آرڈر ہی ہوگا جو اس ابھی تو یہ فیصلہ ڈاکٹر صاحب انٹرم آرڈر کال ہوا ہے، جہاں پر پھر اب یہ قسم کا انٹرلوکیٹری آرڈر ہے. اب اگر سپریم کورٹ اس کو انٹرٹین کرنا چاہے تو انٹرٹین کرے. سپریم کورٹ کہتے جی کیونکہ ابھی فائنل آرڈر نہیں ہوا ہے، پشاور ہائی کورٹ نے نہیں کیا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو کہے کہ جی فائنل آرڈر آنے دے. کیا پتا فائنل آرڈر پہ جو ہے، کیونکہ بیسیکلی کیا ہوا کہ یہ جو ایکس پارٹی کوئی آرڈر ہوتا ہے نا، انٹریم آرڈر اگر ایکس پارٹی ہوتا ہے تو اس کے ویکیشن کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ جو سپریم کورٹ، جو پشاور ہائی کورٹ نے جب اس کو ریکال کیا ہے یہ آرڈر، تو اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ کیونکہ وداؤٹ نوٹس ہوا تھا، ادر سائڈ کا سلیکشن کمیشن کا کوئی ویو سامنے نہیں آیا تھا، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے ریکال. تو سر یہ 9 تاریخ کو بھی مندوخیل صاحب کے سامنے لگایا جائے گا کیس یا نہیں لگایا جائے گا؟ اس لیے کہ پچھلا آرڈر تو ریلیف تو انہوں نے دیا تھا نا. کہ جو اویلیبل بینچ ہوگی، اسی پہ آپ نے جو پہلی بات کی نا ریویو، اگر یہ ریویو ہوتا تو یہ اسی جج کے پاس رکھتا جس نے یہ آرڈر پاس کیا. لیکن کیونکہ 199 کورٹ کے تحت جو ہے نا یہ ریویو نہیں ہے، یہ دو آرڈر ہے جو ایکس پارٹی ہوا ہے وہ ریکال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو ریویو نہیں کہتے، کوئی بھی جج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وہ تو پری ایڈمیشن نوٹس کے ساتھ کورٹ نے جو ہے نا اس کو. تو اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس ابھی یہ موقع باقی ہے کہ وہ اس انٹرم آرڈر کے خلاف ڈی بی میں جا سکتے ہیں یا سپریم کورٹ جائیں گے، ڈبل بینچ میں جا سکتے ہیں. ڈی بی میں بھی جا سکتے ہیں، انٹرا کورٹ اپیل ہے، انٹرا کورٹ اپیل بھی فائل کر سکتے ہیں. لیکن موسٹ پرابلی یہ ہے کہ یہ جائیں گے نہیں، انٹرا کورٹ اپیل سے تو نہیں جائیں گے. یہ میرا خیال ہے ان کو جائے گا سپریم کورٹ سے. سپریم کورٹ کے پاس سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ جی ابھی فائنل آرڈر آیا نہیں ہے، جب تک فائنل آرڈر نہیں آتا ہے تو شاید وہ انٹرٹین نہ کریں. لیکن ابھی جو ہے بیسکلی یہ جائیں گے سپریم کورٹ ہی، کیونکہ انٹرلوکیٹری آرڈر ریکال ہو گیا ہے. تو ذرا پورا ان کا جو اپیل ہے وہ ایک قسم کی جو کانسٹیٹیوشن پٹیشن ہے وہ ان کی نظر میں جو ہے نا بیسکلی وہ انفلیکسبل ہو گئی. تو سر مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے خیال میں 12-14 جنوری جو کہ یا 16 جنوری جو پارٹی ٹکٹ جمع کرانے کی ڈیٹ ہے، کیا اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ کا فل اینڈ فائنل فیصلہ آ سکے گا؟ 9 تاریخ کو ہے، 9 تاریخ کو ہے، 9 تاریخ کو یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے. اچھا، تو الیکشن کی تو آپ کو پتا ڈے بائی ڈے سب چیزیں چلتی ہے الیکشن میں. تو لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایویڈنس بھی ہو جائے گا، وٹنس بھی ریکارڈ ہو جائیں گے اور ساری چیزیں ہو کے وٹنس تو ریکارڈ ہونا ہی نہیں ہے نا، اس میں تو صرف سر انٹرا پارٹی الیکشن کو اگر لیجیٹیمیٹ ثابت کرنا ہے تو وٹنسز ہوں گے نا پی ٹی آئی کے پاس. نہیں سر، یہ وٹنس نہیں ہو سکتے. کانسٹیٹیوشن پٹیشن کا اسکوپ محدود ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، تو یہ کوئی ایویڈنس تھوڑی چلنا ہے، کوئی سوٹ تھوڑی فائل کرنا. ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن پٹیشن ہے، اس میں کورٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ جی پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی کیا خلاف ورزی ہوئی، الیکشن ایکٹ کی کیا خلاف ورزی ہوئی، پولیٹیکل پارٹیز کے رول کو کورٹ نے دیکھا یا نہیں دیکھا. اس میں 3 لا کو دیکھنا ہے، اس کے بعد کورٹ نے ڈیسائیڈ کر لینا ہے اس معاملے کو. اس میں کوئی بہت بڑی کوئی میکینزم نہیں ہے. انہوں نے 3 قوانین دیکھنے ہیں کہ جی یہ 3 جو الیکشن سے ریلیٹڈ لاز ہیں، اس کے اوپر جو ہے الیکشن کمیشن نے جو ہے نا اس کو صحیح ایڈجوڈیکیٹ کیا ہے یا نہیں کیا. بیسکلی دیکھیں جہاں پر کنکرنٹ فائنڈنگ ہوتی ہے تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے پٹیشنر کے لیے. الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا، اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد جو ہے جب یہ آپ کا ہائی کورٹ نے جو ہے ٹینٹیٹو ویو لیا کہ یہ جو ہے نا الیکشن کمیشن کا فیصلہ مناسب نہیں ہے اور الیکشن کمیشن نے سنا نہیں، تو وہ الیکشن کمیشن کو سنا نہیں، ہائی کورٹ نے اور ایک فیصلہ جاری کر دیا. تو اس کی بیسس کے اوپر گورنمنٹ کا ایک احساس ہوتا ہے کہ جی کم سے کم گورنمنٹ کے کیس پہ کورٹ یہ دیکھ لے کہ پرما فشائے کیس بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا. تو نوٹس تھوڑا سا کچھ کیسز میں بڑا مینڈیٹری ہوتا ہے، اور جہاں بالکل اسٹریٹ اوے بہت ہی کوئی انلیگلٹی ہوئی ہو تو کورٹ جو ہے نا بغیر نوٹس ایشو کیے جو ہے نا انٹریم آرڈر پاس کر دیں. اچھا، یعنی اس صورت میں انٹریم آرڈر دیا جا سکتا ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ اس سے نقصانات کیا کیا ہوں گے سر؟ یعنی یہ
جو اب بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے تو اس سے کیا نقصان ہوگا پارٹی کو؟ بات یہ ہے کہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. میرا جو یہ اینالیسس ہے میرا یہ کوئی معاملہ نہیں کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں یا میں قانون کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ قانون کے اسٹوڈنٹ سے اوپینین مانگی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی سارا دیش کرتے ہیں ہر چیز تھنگس ٹو بی ڈن ان مینر وچ پرووائڈ بائی دا لا. اب آپ کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہے جس کانسٹیٹیوشن کے اوپر آپ کے انٹر پارٹی الیکشن ہونے ہیں. اب کورٹ سے جو الیکشن کمیشن ہو, کورٹ ہو, ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, اس نے یہ دیکھنا ہے کہ جی یہ جو انٹر پارٹی الیکشن ہوئے ہیں یہ ایز پر دی پروویژن جو آپ کے کانسٹیٹیوشن میں موجود تھا یا نہیں تھا. تو اب صرف یہ چیز دیکھنی ہے. پھر اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے رولز دیکھنے ہیں, پولیٹیکل آرڈر دیکھنے ہیں, اور الیکشن ایکٹ کے تحت جو ہے جو معاملات ہیں وہ کورٹ نے دیکھنے ہیں اور اس پہ فیصلہ کر دینا ہے. تو اس میں نفع اور نقصان کی تو کوئی بات نہیں یوں نظر نہیں آتی کہ اس میں ہمارے الیکشن ایکٹ 2017 میں بھی بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جی آپ کو سمبل حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے, تو وہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ معاملہ ہے نفع نقصان کی بات نہیں ہے اس میں. اچھا سر, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پارٹی جو ہے وہ ویسے سیاسی پارٹی کے رجسٹرڈ سیاسی پارٹی کے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے. ایک نشان نہیں ہوگا امیدواروں کا, مختلف جو بھی جس کو جو نشان مل گیا آزاد امیدوار ہوں گے سارے جتنے بھی آزاد امیدوار ہوں گے. اور جب آزاد امیدوار ہونے کے بعد پھر وہ جو اپنا کوئی جب سیٹیں آ جائیں گی تو پھر یہ کوئی اپنا ایک گروپ بنا کے اس پہ کو کچھ کر کے یہ اپنے الیکشن میں پارٹی کو اسمبلی میں پارٹیسپیٹ کریں گے کہ جی پھر انہیں کیا بلاک بنانا ہے یا کیا کرنا ہے. بیسکلی تو اتنا نقصان نہیں ہے, لیکن صرف ایک چیز جو کورٹ دیکھے گی وہ صرف ایک چیز دیکھ سکتی ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ جی پٹیشنر کا یا جو ہے نا پی ٹی آئی کا یہ ایک اسٹانس ہوگا کہ جی باقی لوگوں کے اس طریقے سے آپ نے جو ہے نا انٹرا پارٹی الیکشن کو کنسیڈر نہیں کیا جس طریقے سے آپ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کنسیڈر کرتے ہیں. یہ ڈسکریمنیشن والی اگر کوئی ایسی بات کورٹ کے سامنے آ گئی تو پھر جو ہے نا کورٹ کے سامنے اگر ڈسکریمنیشن والی بات آ گئی تو کچھ فائدہ آپ کا جو ہے نا ہو جائے گا. پی ٹی آئی کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا, کیونکہ ہمارے یہاں قانون میں جو ہے نا سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہی یہی ہے کہ جی سب کے ساتھ انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے, برابر ہونا چاہیے. یہ ایک ڈیفیکلٹی آ سکتی ہے. ادروائز تو میرا خیال ہے کہ جو کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ 100 دے دیں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, تو کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جی کسی کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن تو نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے خلیق صاحب, بہت بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, ماہر قانون ایڈوکیٹ خلیق احمد ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, اور جو بلے کا نشان واپس لیا گیا ہے اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے مختلف رہنماؤں کو, جن میں شہباز شریف, خواجہ سعد رفیق, اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ, ان سب کے بیانات پہلے آتے رہتے کہ جی یہ الیکشن کمیشن کے اختیارات پر جو ہے نا ایک کاری ضرب لگائی ہے پشاور ہائی کورٹ نے. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی ایک صوبے کی ایک کورٹ جو ہے نا وہ کیسے فیصلہ کر سکتی ہے پورے ملک میں انتخابات کا. لگتا ہے ایسے تھا جیسے بلے کا نشان ملتے ہی پاکستان تحریک انصاف کو باقی جو سیاسی جماعتیں, خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون یا JUIF, جو کہ بہت زیادہ برہم تھیں, یا انہوں نے بڑے رد عمل کا اظہار کیا کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, بلے کا نشان واپس اگر لے لیا گیا تھا, انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں تھے, تو پھر یہ بلے کا نشان جو ہے نا واپس نہیں ملنا چاہیے تھا. حالانکہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کتنی سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں, یا باقی کبھی آج تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کسی اور پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کوسچن کیا ہے؟ کیا باقی دیگر جو ہمارے ملک کی بڑی جماعتیں ہیں ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کو بھی کوسچن کیا گیا ہے, ان کے خلاف فیصلے سنائے گئے ہیں, یا کورٹ میں ان کے خلاف اپیلیں دائر کی گئی ہیں؟ تو اگر باقی پارٹیوں کے ساتھ نہیں کی گئی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیوں؟ یہ سوال بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں. بہرحال اس وقت ہمارے ساتھ راجہ عمر صاحب موجود ہیں, رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, جنہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. راجہ صاحب, مجھے بتائیے گا سر کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سے خوش ہیں, اب آپ کی پارٹی خوش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا گیا ہے, واپس لے لیا گیا ہے, وہ اسٹے آرڈر ختم ہو گیا ہے؟
جی ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جناب، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ جیسا کہ آپ نے پارٹی کے بلے کے نشان کی بات کی، دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ تھا۔ الیکشن کمیشن نے پہلے جب انہوں نے انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے جب ان سے بلے کا نشان لے لیا گیا تو پر دیکھیں نا، اب ایک کورٹ کا اگر یہ فیصلہ آیا ہے تو وہ یہ کورٹ تو نہیں ہے کہ ایک صوبے کی کورٹ جو ہے وہ پورے ملک کا جو ہے نا اس حساب سے فیصلہ کر سکے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بلے کے نشان پہ اگر ان کو مل بھی جائے بلے کا نشان، تو ہمیں اس پہ کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون نے آج کل دیکھیں عوام نے دینا ہے کارکردگی پہ ووٹ، ٹھیک ہے، چاہے وہ بلہ ہو۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سر، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کی پارٹی کی قیادت نے جس قسم کے ٹویٹس کیے، جس قسم کے بیانات دیے، کوئی ایک مجھے پازیٹیو بیان دکھا دیں آپ بلے کا نشان ملنے پہ۔ آپ نے بڑا شدید رد عمل آیا شہباز شریف سے لے کے تمام جو آپ کے پارٹی رہنما ہیں وہ اس کی مذمت کرتے رہے گی، جی یہ تو الیکشن کمیشن کے اختیارات کے اوپر ایک ضرب لگا دی گئی۔ کون ہے پشاور ہائی کورٹ جو کہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اب تو سر اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا، تو آپ کی پارٹی قیادت غلط کہتی رہی، پارٹی کا جو بیسیکلی رائے تھی وہ کچھ اور تھی۔ دیکھیں جی بات یہ نہیں میں کہہ رہا کہ پارٹی کی عادت نے غلط کہا، بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ الیکشن کمیشن پہ ڈیپینڈ کرتا تھا، پھر اس کے بعد معاملہ جس طرح کورٹ میں گیا اور کورٹ سے جو ہے نا ان کو بلے کے نشان کو، ابھی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ بلے کے نشان کے حوالے سے بات یہ ہے کہ ہم اس چیز پہ، ہماری قیادت بھی اس چیز پہ بات کر رہی ہے کہ ایک صوبے کی عدالت تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ دیکھیں اتنا بڑا پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے اگر، تو اس کا ایک صوبے کی عدالت تو فیصلہ نہیں کر سکتی، ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن ہے، ہائی کورٹ ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ ہے، تو ہم اس حوالے سے ایک یہ بات کر رہے تھے۔ تو دوسرا یہ بات یہ دیکھیں بلے کا نشان اگر ان کو اس الیکشن میں مل بھی جاتا ہے، اس سے پہلے دیکھیں مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ایک ٹائم پہ ایسا ہوا کہ ہمیں شیر کا نشان نہیں ملا تھا، تو بات یہ لوگوں نے میاں صاحب کی کارکردگی پہ اور اس چیز پہ جو ہے نا مد نظر رکھ کے ووٹ دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی انشاءاللہ اگر انشاءاللہ اللہ پاک خیر خیریت سے 8 فروری تک الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ سمجھوں گا کہ عوام شعور رکھتی ہے، بلے کا نشان ان کو ملے نہ ملے اس چیز سے ہمیں بالکل کوئی وہ پرابلم نہیں ہے، یا ہمیں اس چیز کا ڈر ہے کہ یار بلے کا نشان ملے گا تو ہم الیکشن ہار دیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ عوام نے دینا ہے ووٹ جس نے اس ملک کو ڈیلیور کیا ہے، جس نے اس ملک کو مہنگائی، بے روزگاری، مشکل ٹائم سے پہلے بھی نکالا اور اب بھی نکالیں گے انشاءاللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ ہمارا اس ٹائم پہ آئندہ کچھ سالوں میں آئندہ کچھ پچھلے جو سال گزرے ہیں اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح مسلم لیگ نون نے پنجاب میں ڈیلیور کیا، وفاق میں ابھی یہ 16 ماہ کا جو سیٹ اپ تھا اس میں جس طرح میاں شہباز شریف صاحب نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اسحاق ڈار صاحب نے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالی ہمیں اس الیکشن میں اس بلے کا کسی قسم کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی میاں صاحب کو ہی شیر کے نشان کو اور میاں صاحب کو اور مسلم لیگ نون کو حق اور سچ کی فتح ہوگی انشاءاللہ۔ تو سر یہ تو اب آپ کہہ رہے ہیں جب بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے، کل کو پھر واپس مل جائے گا تو پھر آپ لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ بیانات شروع ہو جائیں گے۔ اگر یہ معاملہ پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کا تھا تو آپ کی پارٹی کی قیادت کی جانب سے اتنے بیانات آنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں وہ اس لیے بیانات آئے کہ یہ معاملہ جو بیسک یہ معاملہ ہے، دیکھیں اس ٹائم نگران سیٹ اپ ہے، اور یہ بلے کا نشان کا جو فیصلے کی جہاں تک بات آئی یہ پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کا معاملہ تھا، یہ اس کے بعد خود کورٹ کی طرف لے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فور ایگزامپل ان کو بلے کا نشان مل بھی جاتا ہے پر اس میں مسلم لیگ نون کسی قسم کا ان کے بلے کے نشان سے نہ گھبراتی ہے، نہ الیکشن سے گھبراتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس الیکشن میں بلکہ یہ بلے کے نشان کے علاوہ ہم انشاءاللہ اس الیکشن میں ہماری مسلم لیگ نون سندھ میں بہت اچھا سرپرائز دے گی پیپلز پارٹی کو بھی۔ تو سر لیکن یعنی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب تو لگ ایسا رہا ہے کہ شاید یہ بلے کا نشان واپس نہ مل پائے، لیکن آپ اپنی کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں پنجاب میں، باقی جگہوں؟ کہا تو جا رہا ہے آپ جلسے کریں گے، اب تک کوئی یعنی ایک جلسے اور ایک ورکر کنونشن کے بعد جو ہے اس کے بعد سے کوئی
کوئی پاور شو کوئی اس قسم کی چیز نظر نہیں آئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے؟ دیکھیں ہمارے اس ٹائم پہ جہاں تک کچھ جو صوبوں میں میاں صاحب نے ٹکٹس فائنل کر دی ہیں اور کچھ جو صوبوں میں ڈویژنز میں انشاءاللہ امید ہے اس 4-5 تاریخ یا 10 تاریخ سے پہلے فائنل ہو جائیں گے. تو اس کے علاوہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں مسلم لیگ نون کے میاں صاحب کے جو مبشر ہیں وہ ہر حلقے میں اپنی کمپین لگے ہوئے ہیں. باقی جو آپ مین پروگرامز کہہ رہے ہیں وہ الحمدللہ جو ہی آگے, کیونکہ ابھی یہ دیکھ لینا اس کے علاوہ اور کون سی پارٹیز کے بڑے شو ہوئے ہیں یا بڑے انہوں نے وہ کیے ہیں. ابھی تو آپ کو پتا ہے ابھی بس یہ فائنلائز ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو مسلم لیگ نون کا جس طرح میاں صاحب کا ویلکم تھا, اور ابھی پچھلے دنوں جو جلال پور جٹا میں مریم نواز صاحبہ کا استقبال ہوا, ٹھیک ہے, ابھی آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون سر لیکن لگتا ایسا ہے کہ آپ کی پارٹی یا آپ کی جو رہنما ہیں وہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ تب ہوگی جب بانی پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے آؤٹ کیا جائے اور پارٹی کا بلے کا نشان آؤٹ کیا جائے, اس کے بعد یہ لیول پلینگ فیلڈ بنے گی, یعنی 2018 والا بدلہ جو ہے تب پورا ہوگا, تب دیکھیں وہی ہو رہی ہے. نے یہ واضح میسج دے دیا تھا جب وہ پاکستان آئے تھے میاں صاحب, انہوں نے واضح اپنی پہلی تقریر میں جب پاکستان میں لاہور میں ہمارا پروگرام ہوا تھا میاں صاحب کے ویلکم پہ, اس میں آپ میاں صاحب نے واضح کہہ دیا تھا نہ میں بدلہ لینے آیا ہوں, میں صرف اپنی عوام کو اس مشکل دورائے سے جو گزر رہی ہے اس کو باہر نکالنا ہے. تو ہم بدلے والی سیاست نہیں کرتے جی مسلم لیگ نون والے. یہ سر وہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, لیکن شاید آپ نے سر شاید آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے اس کے بعد کے بیانات نہیں سنے ہیں. شاید انہوں نے ہر بیان میں کہا ہے کہ جی اب احتساب ہوگا, حساب دینا ہوگا, مجھے کیوں نکالا گیا, کس طریقے سے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو نکالا گیا, اس بات کا حساب تو ہوگا اور اس کا بالکل حساب لیا جائے گا, اس کو ایسے نہیں چھوڑا جائے گا. اس کے بعد تو سر ہر بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جس طریقے سے نکالا گیا تھا ایک الیکٹڈ حکومت کو, ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو, اس کا حساب دینا ہوگا جس نے یہ کام کیا ہے. تو سر یہ پھر ابھی یہ بدلہ نہیں ہے تو اور کیا ہے سر؟ دیکھیں جی بدلہ نہیں, میاں صاحب کا موقف اس تقریر میں بھی ویلکم نے جب میاں صاحب کا اس میں بھی سامنے تھا. میاں صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئے ہیں جو 2018 میں جس طرح پی ٹی آئی کو مسلط کیا گیا سارے معاملات ہیں, کہتے ہیں میں اس چیز کو اس کا حساب دینا ہوگا نا سر, تو یہ بدلہ نہیں کہلائے گا آپ کے خیال میں؟ نہیں جی بدلے دیکھیں میں بتاؤں مسلم لیگ نون نے کبھی انتقامی سیاست نہیں کی ہے. یہ 2018 میں جو پی ٹی آئی نے اس سیاست میں ایک نیا ٹرینڈ دیا جس میں انتقامی سیاست تھی, جس میں جناب گالم گلوچ تھی, جس میں بدزبانی تھی, ایک دوسرے کو جناب علی برا بھلا کہنا تھا یا ایک دوسرے کو جعلی مقدمات میں جیلوں میں ڈالنا تھا. یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے. مسلم لیگ نون ہمیشہ دیکھیں 3 بار میاں صاحب پی ایم رہے ہیں اور وہ انہوں نے کبھی انتقامی سیاست نہیں کی, نہ ہی ہم انتقامی سیاست پہ بلیو رکھتے ہیں. ورنہ مسلم لیگ نون کے دیکھیں اس سے پہلے جو بھی دور تھے میاں صاحب نے اس ملک کو ڈیلیور کیا ہے, میاں صاحب نے اس ملک کو سی پیک دیا ہے, میاں صاحب نے موٹر وے دی ہے, میاں صاحب نے ایٹمی قوت بنایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتقام والی سیاست مسلم لیگ نون کا کسی قسم کا کوئی ایسے ایجنڈے میں انتقامی سیاست نہیں ہے. ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ الیکشن آئیں گے, مجھے تو ایک چیز یہ سمجھ نہیں آ رہی, ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ الیکشن دور نہیں ہے, میدان سجے گا جب ساری دنیا کو بلکہ پورے پاکستان کو اس چیز کا میسج چلا جائے گا کہ جس کو مسلم لیگ نون نے جس طرح اس قوم کو میاں نواز شریف نے پہلے اس قوم کو ڈیلیور کیا, انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کی اب حق اور سچ کی فتح ہوگی, مسلم لیگ نون کی فتح ہوگی. اور انشاءاللہ میاں صاحب جس طرح یہ ملک ہمارا آج اس مشکل بحران سے گزر رہا ہے, میاں صاحب الحمدللہ اس کو پھر ایک دفعہ ایشین ٹائیگر بنائیں گے, اس ملک کو جو 2018 کے بعد گر چکا تھا پیروں سے اپنے. اچھا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں, تو یہ آپ کو یقین ہے کہ پارٹی جو آپ کی کامیاب ہو جائے گی الیکشن میں؟ سر الحمدللہ اس لیے یقین ہے ہمیں. دیکھیں میاں صاحب نے اور ہمارے پارٹی قائدین نے ہمارے, آپ ایک میرا علاقہ راولپنڈی کا ہے, میں آپ کو راولپنڈی میں میاں صاحب نے راولپنڈی آف کارڈیولوجی, راولپنڈی یورولوجی, ٹھیک ہے, ہاسپٹلز, میٹرو بس, پنڈی, اسلام آباد میٹرو بس, مین وہاں سے تو شیخ رشید صاحب کے اب پیپرز ریجیکٹ ہو گئے نا, تو اس لیے آپ کو پھر بھی تھوڑی اوپن فیلڈ مل جائے گی. دیکھیں بات یہ ہے
لیول پلینگ فیلڈ کی آپ نے بات کی، میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب اس ٹائم پہ ہر ساری جماعتوں کو اپنی اپنی جگہ لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے. ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کسی قسم کا جو ہے نا اس سے نہیں. سر شیخ رشید صاحب وہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں رکھتے نا، پھر بھی پیپرز ان کے ریجیکٹ کیے گئے. دیکھیں پیپرز ریجیکٹ اس سینس میں ہو رہے ہیں. ابھی میں یہ سن رہا ہوں کچھ اور پروگرامز میں بھی میں نے سنا کہ جی پیپر ریجیکٹ ہو رہے ہیں، تو اس میں وہ بات کر دیکھیں پیپر ریجیکٹ تب ہوتے ہیں جب انسان پہ کسی قسم کی ایف آئی آر ہو یا اس پہ کوئی مقدمات چل رہے ہوں، اس کو مد نظر رکھ کے الیکشن کمیشن پیپر ریجیکٹ کرتا ہے. اس میں مسلم لیگ نون کا کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ویسے ہی ہو رہے ہیں؟ نہیں ویسے نہیں ہو رہا، میں بتا رہا ہوں. دیکھیں ان کے دیکھیں الیکشن کمیشن کا جو ایک شیڈول ہے، جو الیکشن کمیشن کی نبض و ضبط ہے، وہ اس حوالے سے اگر کسی پہ ایف آئی آر ہے یا پرانے مقدمات ہیں یا وہ ان کے مقدمات چل رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے اگر ان کے کاغذ مسترد ہو رہے ہیں یا پی ٹی آئی والوں کے جس طرح آپ نے بھی کاغذوں کا ذکر کیا، زیادہ جو لوگوں کے پی ٹی آئی والوں کے کاغذ مسترد ہوئے وہ سارے لوگوں پہ کیسز ہیں، ٹھیک ہے، کچھ تو مفرور ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو الیکشن کمیشن کا ایک دائرہ کار ہے کہ ایک مجرم انسان کو، مفرور انسان کو کس طرح الیکشن لڑنے کی اجازت مل سکتی ہے. اور سب سے بڑی بات ابھی ریسنٹلی جو فیصلہ آیا جو ہمارے ملک میں 9 مئی کا ثانیہ ہوا، وہ سارے لوگ اس 9 مئی میں ملوث ہیں. ہماری پاک فوج کے خلاف، ہمارے اداروں کے خلاف سازش میں وہ سارے ملوث ہیں 9 مئی والے، جو پی ٹی آئی کے جن لوگوں کے کاغذ مسترد ہوئے ہیں. تو اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، سارے دنیا کو پتہ ہے ان کی ساروں. دیکھیں آج جن لوگوں نے بھی پی ٹی آئی چھوڑی ہے یا انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے واضح یہ بتا دیا کہ بھی ہم کیا کیا پلان کر رہے تھے زمان پارک میں بیٹھ کے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور کس طرح پلان کر کے ہمارے دفاعی تنصیبات، ہمارے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ہماری پاک آرمی کے خلاف جس طرح سازش کر رہے تھے، وہ سارے لوگوں کے سامنے ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو 9 مئی کے معاملے میں ملوث لوگ ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ملنی چاہیے. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے. میں 9 مئی کی پہلے بھی اور اب بھی آپ کے چینل کے توسط سے پرزور مذمت کرتا ہوں کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. یہ ہمارے ملک کی سلامتی پہ ہاتھ تھا، یہ ہمارے ملک کی دفاعی تنصیبات پہ حملہ آور تھا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جو دشمن نہیں کر سکا آج تک ہمارے اس پاکستان کی ہسٹری میں، وہ ہمارے ہی پاکستان کی ایک پی ٹی آئی جماعت نے جناب کر ڈالا. تو میں سمجھتا ہوں ان کو بالکل کسی قسم کا الیکشن لڑنا، تو کیا ان کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے وہ ان کی عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں، ان کو جو بھی ہوگا ان کا فیصلہ وہ عدالتیں بہتر سمجھتی ہیں، اس سے قانون اپنا راستہ لے گا. پر یہ جو کاغذ مسترد ہیں وہ آلریڈی کیسز ان پہ ہیں جس کی وجہ سے کاغذ مسترد ہے. چاہے اور دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ جہاں تک اس کی کاغذ مسترد کی بات، مسترد جو ہونے والی بات ہے، اس میں اگر فرض کرو نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا دوسری جماعتیں جو ہیں یا ایم کیو ایم ہے، ان میں بھی جو امیدواران کے کیسز ہوں گے یا ان پہ کسی قسم کے بھی یا کوئی ایف آئی آر یا کیسز یا کچھ معاملے ہوں گے، تو ان کے بھی کاغذ مسترد ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں جو ہے نا لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کو نہیں مل رہی. اس ٹائم پہ ساری پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ اپنی اپنی جگہ مل رہی ہے. بس وہ ان کو ڈر ہے الیکشن کا کہ کیونکہ ظاہری بات ہے لوگوں کے سامنے ہے، اب یہ ڈسکلوز ہو چکی ہے پی ٹی آئی پاکستان کے سامنے، ڈیلیور ان سے کچھ ہوا نہیں ہے. عمران خان صاحب سوائے جو ہے نا اپنے نعروں کے یا اپنی تقریروں کے علاوہ کچھ عوام کو دینے میں ناکام ہو چکے. اب صرف ان پی ٹی آئی کو اس چیز کا ڈر ہے. وہ مسلم لیگ نون کو الحمدللہ کیونکہ ہمارا میاں صاحب کے آنے سے ہمارا جو ہے نا جو اگر پارٹیز میں کچھ معاملات تھے وہ مزید بہتر ہو گئے ہیں. مسلم لیگ نون پہلے بھی مضبوط تھی، میاں صاحب کے آنے کی وجہ سے اور زیادہ مضبوط ہو گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ 8 فروری کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کی کامیابی ہوگی اور ہر ڈبے سے آپ کو شیر کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ راجہ عمر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین رہنما پاکستان مسلم لیگ نون راجہ عمر ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر.
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, नए साल के आगाज़ के बाद से स्टॉक एक्सचेंज में कभी तेज़ी कभी मंदी, उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहता है। इस साल के आगाज़ के बाद स्टॉक एक्सचेंज की तेज़ी मंदी एक तरफ, उसके साथ साथ सोने की कीमत में भी कुछ कमी देखने में आई। लेकिन उस एक बात जो कि स्टेट बैंक की तरफ से आज एक एलामिया जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो 1,000 रुपये के जो नोट हैं वो जाली गर्दिश कर रहे हैं। और इस वजह से जो है ना, ये जाली नोट कहाँ से आए हैं, क्यों स्टेट बैंक को ये एलामिया जारी करना पड़ा, इस हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चीफ रिपोर्टर हैं जनाब बिलाल अहसन। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल अहसन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू जी। बिलाल साहब, क्या कहते हैं, स्टेट बैंक का एक एलामिया आया है जिसमें पहली दफ़ा यानी अब ये जाली नोटों का बाकायदा बताया गया है कि जी ये 1,000 रुपये के जाली नोट हैं जो गर्दिश कर रहे हैं बड़ी तादाद में। क्या वजह है सर? देखिए जी डॉक्टर साहब, बात यह है कि जाली नोटों का जो सिलसिला है वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, वो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के तकरीबन हर ममालिक के अंदर जब जाली नोट्स का जो है वो सर्कुलेशन होती है। और ये नई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के जो जिस खिते में वाक़ है, इस खिते के अंदर जो है दहशतगर्दी के जो वाक़यात में इजाफे हुए, जिसपे कि उनकी जो इकोनॉमिक लाइन थी उसको काटा गया और दहशतगर्दों के फाइनेंसिंग वगैरह के हवाले से जो है वो रुकावट पैदा की गई थी, जिसकी वजह से जाली नोटों का जो सिलसिला है वो कुछ थोड़ा सा तेज हो गया। कुछ ऐसे अनासिर जो कि मुल्क दुश्मन है, उन्होंने अपनी फंडिंग के लिए जो उन्होंने जाली नोट्स जो है उन्होंने छापे और उन्होंने मार्केट में उन्होंने सर्कुलेट किया। कुछ अर्सा कबल तक 5,000 के नोट्स के हवाले से बहुत ज्यादा तहफुजात पाए जाते थे कि 5,000 के नोट सबसे ज्यादा जो है वो जाली जो है वो गर्दिश कर रहे हैं, और इसमें हकीकत भी थी। और इसमें कुछ फीचर्स वगैरह भी स्टेट बैंक में दरमियान में बताया था कि 5,000 के नोट को संभालने के लिए ये होता है, ये होता है। चूंकि 1,000 का नोट जो होता है वो छोटा नोट होता है और वो अक्सर जो है वो मुख्तलिफ दुकानों में, कारोबारी मराकज में या पेट्रोल पंप पे सबसे ज्यादा जो जाली नोटों का जो एक सर्कुलेशन होती है वो पेट्रोल पंप पे होती है। और पेट्रोल पंप से ये जब पैसा जाता है बैंक के अंदर, और जब बैंक के अंदर जाता है तो बैंक में जब ये जमा हो जाता है तो इत्तेफाक की बात है कि गुज़श्ता कई माह से जो है एटीएम्स जो है से जाली नोट जो है वो भी 1,000 के नोट जो हैं सबसे ज्यादा जो वो पकड़े गए कि जाली नोट जो है वो बरामद हुए। कुछ लोगों ने इस पर शिकायत भी स्टेट बैंक के पे दर्ज कराई, FIR में भी दर्ज हुई, पुलिस में हुई, जिसपे के कानून नफज करवाने इदारों ने उनको सब किया और उन्हें स्टेट बैंक के हवाले भी किया। लेकिन बहरहाल एक कसीर तादाद में अभी भी जो है वो कुछ 5,000 के नोट हैं और कुछ 1,000 के नोट जो है कुछ ज्यादा ही है वो गर्दिश में है। इस हवाले से हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम करती है, लेकिन इस इक़दाम को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता जब तक कि उन अनासिर को जो कि इन सारे कामों में मसरूफ हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए या उन पर गिरफ्त को मजबूत किया जाए। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल हसन, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारे चीफ रिपोर्टर बिलाल हसन हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का अख्ताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।